ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں غزوہ بدر پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار مکہ 1000 کے لگ بھگ تھے۔ اسلحہ بھی کم تھا اور وسائل بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی اور نصرت الہی کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور حق کو باطل پر غلبہ عطا ہوا۔ یہ فتح مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنی اور اسلام کی شان بلند ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نہایت شفقت اور رحم کا معاملہ فرمایا۔ کسی کو فدیہ لے کر کسی کو تعلیم کے بدلے آزاد کیا گیا۔ یہ رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے دل جیتنے والا دین ہے۔ اگلے سال غزوہ احد پیش آیا۔ ابتدا میں مسلمان غالب رہے۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے امت کو یہ عظیم سبق دیا کہ کامیابی اطاعت میں ہے اور معمولی غفلت بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ صبر، استقامت اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام آزمائشوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، برداشت اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہ فرمائی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی۔ یہی وہ اخلاق تھے جنہوں نے دلوں کو بدل دیا اور دشمنوں کو بھی اسلام کے قریب کر دیا۔ اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسلام مدینہ سے باہر بھی پھیلنے لگا۔ مختلف قبائل کے وفود مدینہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ مدینہ منورہ علم، تربیت اور دعوت کا مرکز بن گیا، جہاں سے حق کی روشنی پورے عرب میں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مقیم رہے۔ یہ سعادت حضرت ابو ایوب کے حصے میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ مدینہ کے ہر گھر کی یہ تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہیں قیام ہوگا۔ اونٹنی ایک جگہ آ کر بیٹھ گئی اور وہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیمت ادا کر کے حاصل فرمایا، پھر خود اپنے دست مبارک سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ صحابہ اینٹیں اٹھاتے، مٹی ڈھوتے اور خوشی خوشی یہ اشعار پڑھتے، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ منظر صحابہ کے ایمان، محبت اور قربانی کی اعلیٰ مثال تھا۔ مدینہ میں مختلف قبائل اور حالات کے لوگ آباد تھے۔ مہاجرین مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا گیا۔ انصار نے دل کھول کر اپنے گھروں، مال اور کاروبار میں مہاجرین کو شریک کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے، جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ مدینہ میں مسلمان، یہودی اور دیگر قبائل بھی آباد تھے۔ امن و امان اور عدل کے قیام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی معاہدہ فرمایا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سب کو مذہبی آزادی دی گئی، جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا گیا اور مدینہ کو ایک مشترکہ ریاست قرار دیا گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم اور عادل ریاست کی بنیاد رکھی۔ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ صحابہ کے مشورے سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان الفاظ کے ساتھ اذان دیں۔ مدینہ میں قیام کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، حکمت اور حسن اخلاق کے ذریعے دلوں کو مسخر فرمایا۔ مدینہ منورہ علم، عبادت اور عدل کا مرکز بن گیا اور یہی شہر آگے چل کر پوری دنیا